اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ المولانا العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جی ترجمہ دیکھیں، تلک امۃ وہ امت، قد خلت تحقیق گزر چکی، لہا اس کے لیے، ما کسبت وہی ہے جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم وہی ہے جو تم کماؤ گے، ولا تسألون اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا، عما اس چیز کے بارے میں، کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے سوال نہ کیا جائے گا۔ جی پچھلی آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا تذکرہ تھا کہ اپنے بیٹوں کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ آیا کہ ان کا ذہن کیا ہے، ان کا اگلا عمل کیا ہے۔ ان سے پوچھا کہ کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، الہ واحد۔ جی اگلی اس آیت کے اندر یہ یہودیوں کا بھی ایک دعویٰ تھا اور ویسے بھی مطلع کر دیا گیا۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کے اعمال ہی ہمارے لیے کافی ہیں جنت میں جانے کے لیے، ہمارے آباء و اجداد کے ہی اعمال جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں۔ آج کے دور میں بھی بعض نوجوان جو ہیں وہ غلط فہمی کے اندر کہہ دیتے ہیں مڑے باپ سن مڑے دادے سن جان نمازاں پڑھیاں ہونا سو پڑھنے کی ضرورت نہیں، انہیں تسبیحیں کیتی ہیں آج کیتے عمرے کیتے اساں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت، وہ لوگ جو تھے وہ گزر چکے، ان کی بات کو آپ چھوڑو، ان کے اعمال کا تمہارے اعمال پر کوئی دار و مدار نہیں ہے، نہ تمہارے اعمال کا ان پر دار و مدار ہے اور نہ ان کے اعمال کا تم پر کوئی دار و مدار ہے۔ تمہارا یہ دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹا ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ تمہیں بھی ساتھ دھکیل کر جنت میں لے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ تلک امۃ قد خلت، وہ لوگ تو گزر چکے، انہوں نے جیسی زندگی گزاری، اگر ان کے اعمال اچھے ہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے تم آج اگر برے اعمال کرتے ہو تو تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، اور اگر ان کے اعمال برے تھے آج تم اگر اچھے اعمال کرتے ہو تو تمہارے اچھے اعمال کی وجہ سے ان کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ تلک امۃ قد خلت، وہ لوگ تو گزر چکے۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر اولاد اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرے، ایصال ثواب کرے، ان کے لیے قرآن پڑھ کر بھیجے، ان کے لیے کوئی اور جو صدقات ہیں خیرات ہیں ان میں سے کرے، تو ان کا اللہ رب العزت انہیں نجات دے سکتا ہے، ان کی بخشش کر سکتی ہے۔ وہ الگ معاملہ ہے، وہ اس معاملے کے ساتھ نہیں ہے، اس آیت کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بات یہاں سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر انسان آج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میرے دادا نے سب کچھ کر لیا ہے، اللہ کی عبادت بھی کر لی ہے، بس اسی کے بھروسے پہ بیٹھا رہے، وہی ہم سب کے لیے کافی ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ایک انسان اپنے اعمال کرتا رہے کہ یہی ان کے لیے بھی کافی ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تلک امۃ قد خلت، تحقیق وہ لوگ جو تھے کیا ہوئے؟ گزر گئے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کل قیامت کے دن کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ جتنا بھی دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رابطہ تھا، ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، لیکن کل قیامت کے دن کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ وہ دن ہوئے گا ایسا
کہ ہر انسان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، وہ کسی دوسرے کا بوجھ کیا اٹھائے گا۔ فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو تم اعمال کرو گے وہ تمہارے لیے ہیں اور جو وہ کر گے وہ ان کے لیے ہیں، چاہے وہ برے ہیں یا اچھے ہیں۔ تمہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا اور ان کو تمہارے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دوسری بات فرمائی کہ تمہارے سے ان کے اعمال کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا کہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے اگر وہ برے کام کرتے رہے ہیں، برے فعل کرتے رہے ہیں تو تمہیں ان کے اعمال کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر تم نیک اعمال کرو تو۔ یہ نہیں ہوگا کہ دادا نے برے عمل کیے تھے، باپ نے برے عمل کیے تھے یا پردادا نے نقردادا نے برے عمل کیے تھے تو آج ان عملوں کا عذاب تمہیں بھی ہوگا، تمہارے اوپر بھی ان کا بوجھ ڈالا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تم سے تو ان کی پوچھ بھی نہیں ہوگی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کی پوچھ تم سے نہیں ہوگی بلکہ تم سے انہی اعمال کی پوچھ ہوگی جو تم کرتے ہو۔ یہ ترجمہ دیکھیے، تِلْکَ أُمَّةٌ، وہ امت، قد خلت، تحقیق گزر چکی، لہا، ان کے لیے، وہی ہے، ما کسبتم، جو انہوں نے کمایا۔ مراد کیا ہے؟ جو نیک اعمال کیے یا برے کیے۔ وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے وہی ہے، ما کسبتم، جو تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا، عما، اس چیز کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، چاہے وہ عمل نیک تھے یا برے تھے، ان کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہ ہم سب کو یہاں پر آنا، نماز پڑھنا، دعا کرنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو پڑھا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات بلایا سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنا خصوصی کرم فضل دے رحمت فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، یا اللہ جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہ جتنے لوگ بھی حالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب کی بخشش فرما، مغفرت فرما، درجات بلند فرما کے جنت الفردوس نصیب فرما۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، جادوگروں کی جادوگری سے، بیرحموں کی بیرحمی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا حصہ فرما۔ اللہ جتنی شرور سے پناہ مانگی ان تمام شرور سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔